بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرمہ بن ابو جہل اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کے دین پر یقین رکھتا تھا۔ وہ دین اسلام کے سخت خلاف ہی نہیں بلکہ وہ ان لوگوں سے بھی نفرت کرتا تھا جو اپنے باپ دادا کے بتائے ہوئے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ جنگ کے دوران ابو جہل کو قتل ہوتے ہوئے اکرمہ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا، اور اس لیے اکرمہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ جب تک اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ نہیں لے گا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت نفرت کرتا تھا، کیونکہ اس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے، نعوذ باللہ۔ اس لیے بھی اکرمہ کی اسلام سے دشمنی تھی کہ اسلام نے آتے ہی ان کے خاندان کو بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور مسعود بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اکرمہ کو فرمایا کرتے تھے کہ تم بے شک ابھی اسلام قبول نہ کرو، لیکن تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ تو جاؤ، ان کے بتائے ہوئے دین کی جانچ پڑتال تو کرو، پھر اگر تمہیں یہ دین اچھا نہ لگے تو تم مسلمان نہ ہونا، اور اگر اچھا لگے تو تم بھی مسلمان ہو جانا۔ اکرمہ نے ان دونوں صحابہ سے کہا، مجھے یہ دین اچھا ہی نہیں لگتا جس کی وجہ سے بیٹا باپ کی جان لینے کو تلا ہوا ہے اور بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے۔ اکرمہ کو صحابہ نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی، لوگوں کے درمیان جو لڑائی پڑی ہے ان کی وجہ یہ نہیں بلکہ اس لڑائیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی بات کو صبر سے سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اکرمہ نے کسی بات پر توجہ نہ دی اور کہا کہ میرے باپ کا دین ٹھیک ہے، مجھے دین اسلام اچھا نہیں لگتا۔ اکرمہ نے سب کو اس بارے بتا دیا تھا کہ میں بھی اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، جس سے میرے باپ نے دشمنی کی میں بھی اس کو اپنا دشمن مانتا ہوں، جس سے میرے باپ نے دوستی کی میں نے بھی اس کو اپنا دوست مانا ہے۔ ابو جہل اسلام کا چونکہ بہت بڑا دشمن تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کی اولاد جلدی سے ہی اسلام کی طرف مائل ہو کر دین اسلام کو قبول کر لے۔ عرب میں اس انسان کو بہت اچھا اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا جو بہت زیادہ جنگجو ہوا کرتا تھا۔ اکرمہ نے اپنی زندگی اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اکرمہ کے دل میں نبی اکرم کے خلاف نفرت تب انتہا کو پہنچ گئی جب نبی کریم مکہ سے ہجرت کر کے ابو جہل کی نگاہوں کے سامنے مدینے کی طرف رواں دواں ہو گئے، اور ابو جہل اس وقت نبی کریم کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ مکہ میں تو کافر مسلمانوں کو چین کی زندگی نہیں جینے دیتے تھے۔ 2 ہجری میں جب مسلمان اور کفار کے درمیان جنگ ہوئی، اکرمہ کے دیکھتے ہی دیکھتے 2 نوجوانوں نے اس کے باپ ابو جہل کو قتل کیا۔ یہ سب کچھ اکرمہ کے ہوتے ہوئے ہوا۔ اکرمہ جنگ کے دوران لوگوں کو چیرتا ہوا اپنے والد کی طرف بڑھا۔ اس نے آتے ہی اپنے والد کے ایک قاتل کو تلوار کا وار کر کے اس کے بازوؤں کو شہید کر دیا، لیکن افسوس کہ اس کے علاوہ اکرمہ اس وقت مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اکرمہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے اس نے قسم کھائی کہ جب تک وہ اپنے والد کے قتل کا بدلہ نہ لے گا اس کی روح کو سکون نہ ملے گا۔ اس دن سے اکرمہ کے دل میں مسلمانوں کے لیے سخت نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ جلد از جلد اپنے والد ابو جہل کے قتل کا بدلہ لوں گا۔ پھر اس کے 1 سال بعد جنگ احد کا میدان سج گیا۔ اس نے سپہ سالار خالد بن ولید کے ساتھ شانہ بشانہ یہ جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑی۔ اکرمہ اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا ہوا اس جنگ میں لڑا۔ اکرمہ لڑتا ہوا عبداللہ بن زیاد تک جا پہنچا۔ یہاں سے بھی اکرمہ کے دل میں مسلمانوں کا ڈر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جب جنگ خندق لڑنے کے لیے اکرمہ مدینہ آیا تو اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب مسلمانوں کا بالکل خاتمہ کر دیں گے۔ اکرمہ کے ساتھ بے شمار کافر تھے۔ جب اس لشکر نے اپنے سامنے دشمن کو دیکھا تو اکرمہ کے سارے خوابوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ اکرمہ اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کے جلد ہی غصے میں آ گیا تھا۔ کئی دن تک اکرمہ خندق کو پار کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ ہر بار اکرمہ خندق سے پار جانے میں ناکام رہتا۔ آخر کار ایک دن اس نے خندق کو پار کر ہی لیا۔ اس دن اکرمہ عمرو بن عبدو کے ساتھ خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمان اور اکرمہ آمنے سامنے تھے۔ اکرمہ کا دل کرتا تھا کہ میں اسی وقت مسلمانوں کو شہید کروں، مگر عمرو بن عبدو اکرمہ سے تجربہ کار ساتھی تھا، اس لیے لڑنے کے لیے عمرو پہلے مقابلے کے لیے سامنے آیا۔ عمرو کو کافر ایسا سوار مانتے تھے کہ عمرو کا مقابلہ کرنا کئی ہزار آدمیوں کے بس کی بات نہ تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے۔ حضرت علی نے اکرمہ کی آنکھوں کے سامنے عمرو کا بس نہ چلنے دیا اور اس کو جلد ہی موت کا مزہ چکھا دیا۔ جب حضرت علی نے
عمرو کا قتل کیا تو اکرما کے دل میں پھر سے خوف بیٹھ گیا جو پہلی جنگوں میں تھا۔ اکرما کو اس بات کی سمجھ نہ آتی تھی کہ جب بھی مسلمانوں کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہوں تو اس کے اندر خوف کیوں بھر جاتا ہے۔ جب حضرت علی نے عمرو کو قتل کیا تو اکرما وہاں سے بھاگ نکلا اور خندق کو پار کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ جب جنگ خندق میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ آج کے بعد ہم کو شکست نہ ہوگی۔ کافروں کے حالات یہاں تک آ گئے کہ ان کا سردار ابو سفیان صلح حدیبیہ کو برقرار رکھنے کے لیے مدینہ آیا۔ جب وہ مدینے میں پہنچا تو کسی بھی مسلمان نے ان کو کوئی اہمیت نہ دی۔ مسلمانوں کا یہ رویہ دیکھ کر وہ مکہ واپس چلا گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کیا تو اکرما اور اس کے بڑے بڑے ساتھیوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا وہ کبھی بھی مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مگر اس کے پاس ایسی خبر پہنچی جس خبر نے اس کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ وہ خبر یہ تھی کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابو سفیان کا ہر کسی کے لیے کھلا اعلان تھا کہ جو کوئی بھی پناہ چاہتا ہے میرے گھر آ جائے۔ یہ خبر سن کر سب کافروں کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ اکرما نے یہ سوچا کہ ہم اپنے باپ کے قاتل کو کس طرح معاف کر سکتے ہیں، ہم ان کے سامنے کس طرح بے بس ہو سکتے ہیں۔ یہ کہاں کی غیرت ہے کہ ہم اپنے باپ کے قاتل کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ اس نے اپنے کفار ساتھیوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کو نقصان دے کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ اکرما نے بھاگ کر ایک پہاڑی کے پیچھے جا کر پناہ لی۔ حضرت خالد بن ولید کا ایک 14 آدمیوں پر مشتمل لشکر اس کے پیچھے گیا۔ اکرما کے ساتھی 17 تھے۔ اکرما نے سوچا یہ اچھا موقع ہے۔ اس کے لشکر نے مسلمانوں کے 4 ساتھیوں کو تیروں سے خون و خون کر دیا۔ اس کے بعد اکرما ان پر ٹوٹ پڑا۔ اکرما کے ذہن میں یہ بات نکل چکی تھی کہ ہمیشہ چند صحابہ نے ہی کفار کے بڑے بڑے لشکروں کے دانت کھٹے کیے ہیں، آج تو چند ساتھیوں کا ہی فرق تھا، وہ کس طرح سے ان کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ جب وہ خالد بن ولید کے لشکر کے درمیان مقابلہ کرنے کے لیے آیا تو وہ ہمت ہار گیا۔ مسلمانوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اکرما کے 3 ساتھیوں کو قتل کیا۔ مکہ میں ہر طرف خون کی لہر دوڑ گئی۔ اس لہر نے اکرما کو بالکل بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اکرما کے 12 ساتھیوں کو موت کا مزہ چکھا دیا۔ یہاں سے بھی اکرما پیٹ دکھا کر بھاگ نکلا۔ وہ مکہ سے بھاگ کر پاس ہی ایک شہر میں جا بسا۔ اس کو خبر ملی کہ مکہ میں مسلمانوں نے سب کو معاف کر دیا ہے، مگر کچھ کافروں کے لیے سخت حکم دیا گیا ہے کہ وہ مکہ کی سرزمین پر جہاں کہیں بھی چھپ جائیں ان کو تلاش کر کے قتل کیا جائے گا۔ ان کے لیے کوئی معافی کا اعلان نہ تھا، ان میں اکرما کا نام بھی شامل تھا، اس لیے اس نے مکہ سے دور جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس کو اپنی بیوی کی یاد تڑپانے لگی۔ حکیم اکرما کی بیوی مکہ میں ہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر بھاگنا ہی تھا تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر آتا۔ وہ اتنا ڈر چکا تھا کہ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ مکہ میں جا کر اپنی بیوی کو لے جائے۔ کافی دن تک وہ سوچتا رہا، آخر کار اس نے یمن جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے جاتے ہوئے اپنی بیوی کو ایک خط لکھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یمن جا رہا ہے، اب تیرے ساتھ میری ملاقات مشکل ہی ہوگی۔ وہ یمن کے ایک صحرائی تہامہ کے علاقے میں جانا چاہتا تھا۔ یہاں سے اکرما کو کشتی میں سوار ہو کر یمن جانا تھا۔ کئی دن گزرنے تک اکرما کو یمن جانے کے لیے کشتی نہ مل سکی۔ اکرما کو بار بار اپنی بیوی کی یاد آتی تھی۔ وہ ہر وقت اس بات کو سوچتا رہتا کہ مسلمان میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ وہ ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کاش میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ہی آتا۔ اس کو خبر ہوئی کہ کشتی یمن جانے کو تیار ہے۔ کشتی میں بھی پہلے سواریاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے ملاح کو کہا کہ مجھ کو بھی ساتھ لے چلو۔ ملاح نے اکرما کی طرف بڑی غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم کو پتا ہے کہ کشتی میں سواریاں پہلے ہی زیادہ ہیں، تم کو اپنی نیت صاف کر کے اس کشتی میں سوار ہونا ہوگا۔ اکرما نے اس کی یہ شرط سنی تو حیران ہو گیا، تیرا کیا مطلب ہے میں نیت کو صاف کروں؟ ملاح نے کہا کہ تم یہ بات کہو کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر تم یہ الفاظ کہو گے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ تمہاری نیت صاف ہے۔ اکرما نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ جس کلمے کی وجہ سے میں اتنی مشکلات کا سامنا کر رہا ہوں، میں اس کلمے کو کس طرح پڑھ لوں؟ اکرما نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم نے بھی
اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، میں نے تو اس کلمے سے انکار کرتے ہوئے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ ملا نے کہا کہ اگر تم اس کلمے کو نہیں مانتے، اپنا گھر بار چھوڑا ہے، تو تم جیسا بدقسمت انسان کہیں نہیں ہوگا۔ کشتی کے ملا نے یہ الفاظ اکرما کو کہے تو اکرما ملا کے ساتھ جھگڑا کرنے لگا کہ اچانک ایک عورت کی آواز آئی، اے میرے چچا زاد بھائی، کہاں جانا چاہتے ہو؟ اکرما کو یہ آواز جانی پہچانی لگی۔ اکرما نے جب اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ اس کی بیوی ام حکیم تھی۔ اکرما کی بیوی کہنے لگی، اے اکرما، میں حضور اکرم کی بارگاہ سے ہو کر آ رہی ہوں۔ اکرما کو یہ بات سن کر یقین نہ آیا۔ اکرما نے پھر پوچھا، اے میری بیوی، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ام حکیم نے جواب دیا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، اللہ کے پیارے نبی نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی سخی دل انسان ہے۔ میں نے آپ کی پناہ کے لیے بھی حضور اکرم کو درخواست کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے آپ کو یہاں پناہ دے دی ہے۔ اکرما نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا تم نے خود میرے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تھی؟ بیوی نے جواب دیا، میں نے خود بات کی تھی، پھر مجھے آپ کا خط ملا کہ تم یہاں سے یمن جا رہے ہو، میں اپنی جان کو خطرات میں ڈالتے ہوئے یہاں پہنچی ہوں۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اکرما غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھے بتاؤ تیری جان کس نے خطرے میں ڈالی تھی؟ میں اس کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ بیوی نے جواب دیا کہ میں مکہ سے نبی اکرم سے اجازت لے کر تجھے تلاش کرنے کے لیے ایک رومی غلام کے ساتھ وہاں سے نکل آئی۔ وہاں سے آتے ہوئے راستے میں غلام کی نیت خراب ہو گئی، اس نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہاں کچھ کرنے کی ہمت کی تو میری جان بھی چلی جائے گی اور میری عزت بھی چلی جائے گی۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر میرا خاوند نہ ملا تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ تہامہ کے قریب ایک عرب قبیلے میں ہم ٹھہر گئے۔ میں نے عرب قبیلے کے ایک بوڑھے انسان کو غلام کی نیت کے بارے میں بتایا تو اس نے فوراً اس کو قید کر لیا۔ اس طرح میں غلام سے جان بچا کر یہاں تک پہنچی ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تم میرے ساتھ کیا کرتی ہو۔ اکرما نے کہا کہ میں تیرے ساتھ رہنے کو تیار ہوں، پہلے مجھے اس غلام کے پاس لے جاؤ، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اکرما اور اس کی بیوی سیدھے اس عرب قبیلے کے پاس گئے، وہاں سے غلام کو قتل کیا۔ پھر اکرما اپنی بیوی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ راستے میں آرام کرنے کے لیے دونوں ایک جگہ پر لیٹ گئے۔ بیوی نے اکرما کو کہا، اکرما تم میرے شوہر ہو پر تم مشرکین میں سے ہو، جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ جب اکرما نے بیوی کی یہ بات کرتے ہوئے سنا تو کہا، اے میری بیوی تم بھی مسلمان ہو گئی، پھر تو ظاہری بات ہے تجھ میں اور میرے میں کافی فرق ہے۔ بیوی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اکرما میں اس امید کے ساتھ تیرے پاس آئی ہوں کہ تم بھی اسلام قبول کر لو گے۔ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو ہم دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اکرما اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو اللہ کی طرف سے اکرما کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ یہ وحی کے ذریعے خبر اس لیے دی گئی کہ صحابہ کرام اکرما کو کافر سمجھ کر قتل نہ کر دیں، جو کہ مسلمان ہونے کی نیت سے یہاں آ رہا ہے۔ نبی کریم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اکرما آ رہا ہے، اس کے والد کو گالی مت دینا، مرے ہوئے آدمی کو گالی نہیں دی جاتی کیونکہ اس کے عزیز و اقارب کو غصہ آئے گا۔ کچھ وقت کے بعد اکرما اور اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ اکرما کا دل کانپ رہا تھا، اس نے ڈرتی ہوئی آواز میں کہا، اے اللہ کے رسول، میری بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے مکہ میں رہنے کے لیے اجازت دے دی ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، ہاں آپ کی بیوی سچ بول رہی ہے۔ نبی اکرم کے منہ سے یہ الفاظ سن کے اکرما گہری سوچ میں پڑ گیا کہ ہم نے تو جہالت میں ہی زندگی بسر کر دی۔ اکرما نے کہا، اے اللہ کے نبی مجھے فرما دیں کہ مجھے مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نبی کریم نے اکرما کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ اللہ کے نبی نے اکرما کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی تلقین کی۔ اکرما کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ سچے رسول ہیں، اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت اب سے میں کروں گا۔ حضور اکرم نے اکرما کو فرمایا، صحابہ میں اعلان کر دو کہ آج کے بعد تم مجاہد اور سچے مسلمان ہو۔ اکرما نے نبی اکرم کے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ کے نبی نے اکرما سے خوش ہو کر کہا،
اے اکرما آج تم جو چاہو مانگ لو، میں تجھے عطا کروں گا۔ اے اللہ کے نبی مجھے بس معاف فرما دیجئے کہ جو کچھ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا تھا، جو کچھ میں نے آپ کے مخالفت کرتے ہوئے بولا تھا۔ اکرما نے کہا اللہ کے نبی آپ اللہ سے میرے گناہوں کی بخشش کروا دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکرما کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے دعا کی اے میرے مولا اکرما کے سب گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی سب غلطیوں کو جو اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی اس سب غلطیوں کو بخش دے۔ جب اللہ کے نبی اکرما کے لیے دعا کر رہے تھے تو اکرما کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے دعا ختم کی تو اکرما کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں نے دور جہالت میں جس طرح جنگ لڑی تھی میں اس سے بھی زیادہ بہادری کے ساتھ مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے جنگیں لڑوں گا۔ میں جس طرح مسلمانوں کے مخالفت کرتا ہوا خرچ کرتا تھا اب میں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اکرما کو گزشتہ زندگی کے ہر پہلو میں تلافی و مفاد کی فکر تھی، اس لیے قبول اسلام کے بعد اس نے پیشانی کو جو برسوں لات و عزا کے سامنے سجدہ ریز رہ چکی تھی خدائے قدوس کی رضا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ارباب سیر لکھتے ہیں قبول اسلام کے بعد انہوں نے عبادت میں بڑی مشقت کی، قرآن مجید کے ساتھ والہانہ شغف تھا، قرآن کو چہرے پر رکھ کر نہایت بے قراری کے ساتھ کتاب ربی کہہ کر روتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک کام کرنے، برے اعمال سے بچنے اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔